23 ہے سورہ زمر پارہ نمبر 23۔ اللہ نے بہترین کلام اتارا ہے، ایک ایسی کتاب جس کے تمام اجزاء ہم رنگ ہیں اور جس میں بار بار مضامین دہرائے گئے ہیں۔ اسے سن کر ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں، پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے جس سے وہ راہ راست پر لے آتا ہے جسے چاہتا ہے، اور جسے اللہ ہی ہدایت نہ دے اس کے لیے پھر کوئی ہادی نہیں ہے۔ اب اس شخص کی بدحالی کا تم کیا اندازہ کر سکتے ہو جو قیامت کے روز عذاب کی سخت مار اپنے منہ پر لے گا؟ ایسے ظالموں سے تو کہہ دیا جائے گا کہ اب چکھو مزہ اس کمائی کا جو تم کرتے رہے تھے۔ ان سے پہلے بہت سے لوگ اسی طرح جھٹلا چکے ہیں، آخرکار ان پر عذاب ایسے رخ سے آیا جدھر ان کا خیال بھی نہ جا سکتا تھا۔ پھر اللہ نے ان کو دنیا ہی کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھایا اور آخرت کا عذاب تو اس سے شدید تر ہے۔ کاش یہ لوگ جانتے۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح کی مثالیں دی ہیں کہ یہ ہوش میں آئیں۔ ایسا قرآن جو عربی زبان میں ہے، جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، تاکہ یہ برے انجام سے بچیں۔ اللہ ایک مثال دیتا ہے، ایک شخص تو وہ ہے جس کی ملکیت میں بہت سے کج خلق آقا شریک ہیں جو اسے اپنی طرف کھینچتے ہیں، اور دوسرا شخص پورے کا پورا ایک ہی آقا کا غلام ہے۔ کیا ان دونوں کا حال یکساں ہو سکتا ہے؟ الحمدللہ۔ یعنی یہاں پر توحید بتائی جا رہی ہے کہ بہت ساروں کو ماننا اور بہت ساروں کی عبادت کرنے سے زیادہ بہتر اور ہر درجہ بہتر ایک ہی کی عبادت کرنا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ مگر اکثر لوگ نادانی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں بھی مرنا ہے اور ان لوگوں کو بھی مرنا ہے۔ آخرکار قیامت کے روز تم سب اپنے رب کے حضور اپنا اپنا مقدمہ پیش کرو گے۔ پھر اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور جب سچائی اس کے سامنے آئی تو اسے جھٹلا دیا۔ کیا ایسے کافروں کے لیے جہنم میں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے؟ اور جو شخص سچائی لے کر آیا اور جنہوں نے اس کو سچ مانا وہی عذاب سے بچنے والے ہیں۔ انہیں اپنے رب کے ہاں وہ سب کچھ ملے گا جس کی وہ خواہش کریں گے۔ یہ ہے نیکی کرنے والوں کی جزا، تاکہ جو بدترین اعمال انہوں نے کیے تھے انہیں اللہ ان کے حساب سے ساقط کر دے، اور جو بہترین اعمال وہ کرتے رہے ان کے لحاظ سے ان کو اجر عطا فرمائے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یہ لوگ اس کے سوا دوسروں سے آپ کو ڈراتے ہیں، حالانکہ اللہ جسے گمراہی میں ڈال دے اسے کوئی راستہ دکھانے والا نہیں، اور جسے وہ ہدایت دے اسے کوئی بھٹکانے والا نہیں۔ کیا اللہ زبردست اور انتقام لینے والا نہیں ہے؟ اور ان لوگوں سے اگر آپ پوچھئے کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے تو یہ خود کہیں گے کہ اللہ نے۔ ان سے کہیے جب حقیقت یہ ہے تو تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کیا تمہاری یہ دیویاں جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو مجھے اس کے پہنچائے ہوئے نقصان سے بچا لیں گی؟ یا اللہ مجھ پر مہربانی کرنا چاہے تو کیا اس کی رحمت کو روک سکیں گے؟ بس ان سے کہہ دیجئے کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ان سے صاف کہیے کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنی جگہ کام کیے جاؤ، میں اپنا کام کرتا رہوں گا۔ ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کس پر رسوا کن عذاب آتا ہے اور کسے وہ سزا ملتی ہے جو کبھی ٹلنے والی نہیں ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے سب انسانوں کے لیے یہ کتاب برحق تو آپ پر نازل کر دی ہے۔ اب جو سیدھا راستہ اختیار کرے گا اپنے لیے کرے گا، اور جو بھٹکے گا اس کے بھٹکنے کا وبال اسی پر ہوگا۔ آپ ان کے لیے ذمہ دار نہیں ہیں۔ یہاں پر ایک آیت نمبر 56 گزری ہے جس کے اوپر نشان لگائیے گا اور جس کو آپ کو اور ہم کو یاد کرنا ہے انشاءاللہ تعالی، اور یہی حاصل مطالعہ بھی ہے آج کے لیے۔ سورہ زمر کی 2 آیتیں ہیں انشاءاللہ تعالی۔ ابھی پہلی یہ ہے آیت نمبر 36 جس میں اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ کافی نہیں ہے اپنے بندے کے لیے؟ تو اللہ رب العالمین کافی ہے نا اپنے بندے کے لیے۔ یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ تمام مخالفتوں میں اور تمام چیزوں میں اگر مخالفت نہیں بھی ہو تبھی بھی اپنی دنیا کی اور آخرت کی تمام آرزوؤں میں کے لیے بس اللہ کو جو تھام لے، اللہ کا سہارا، اور اللہ کو اپنا کے قریب اپنے آپ کو کر لے، بس اللہ کافی ہے اس کے لیے۔ بہت ہی مشہور ایک روایت ہے، سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جو کہ پوتے تھے عمر رضی اللہ عنہ کے، بہت بڑے قاری قرآن، حافظ قرآن، عالم اور بہت بڑے فقیہ، اور بہت ساری بخاری میں آپ کی روایتیں بھی موجود ہیں، اس لیے کہ والد سے لی آپ نے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے لی ہیں انہوں نے۔ ان کے بارے میں ہے کہ ایک بار آپ حرم میں قرآن پڑھ رہے تھے، تلاوت کر رہے تھے، تو اس وقت کا جو بادشاہ تھا ولید بن عبد الملک، وہ بھی طواف کرنے کے لیے آیا، اور پھر اس نے اس بزرگ صورت کو دیکھ کے یہ پوچھا کہ یہ کون ہے، تو اسے بتایا گیا کہ یہ
سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہیں۔ تو وہ آپ کے پاس آیا اور اس نے آواز دیا سالم سالم سالم۔ آپ کا انہماک قرآن میں اتنا زیادہ تھا کہ آپ کو پتہ نہیں چلا کہ وقت کا بادشاہ ان کو بلا رہا ہے۔ تو پیچھے سے کسی نے ہلایا کہ سالم، ولید بن عبد الملک سامنے کھڑے ہیں اور آپ کو مخاطب کر رہے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا تو اس نے کہا کہ میں ولید بن عبد الملک ہوں اور آپ مجھ سے کچھ جو چاہے میں آپ کو دینے کو تیار ہوں، یعنی آپ کی عظمت میرے دل کے اوپر ایسی آئی ہے کہ میں آپ مجھ سے جو چاہیں مانگ لیں۔ تو آپ نے کہا کہ جنت مانگوں یا دنیا، جنت مانگوں یا دنیا؟ آپ سیرت دیکھیے گا، سبحان اللہ۔ تو وہ بیچارہ ذرا سٹپٹا گیا، اس نے کہا کہ نہیں، جنت تو خیر میرے اختیار میں نہیں ہے، ہاں دنیا دی جا، دنیا مانگیں آپ۔ انہوں نے کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ اس حرم کو اور ہم جس گھر میں آپ اور ہم کھڑے ہیں اس کا مالک کون ہے، اور پوری کائنات کا مالک کون ہے؟ اس نے کہا اللہ رب العالمین۔ تو آپ نے کہا کہ میں دنیا بنانے والے کے گھر میں بیٹھ کے دنیا آپ سے مانگوں؟ میں اس دنیا بنانے والے کے گھر میں بیٹھ کے دنیا آپ سے مانگوں؟ تو پھر وہ چپ ہو کے چلا گیا۔ پھر جب آپ باہر نکلے تو پھر وہ وہاں ملا آپ سے، اور اس نے کہا اب تو آپ حرم کے باہر ہیں، اب تو آپ اس کے گھر میں نہیں ہیں دنیا بنانے والے کے، اب آپ کچھ آپ ہم سے مانگ لیں، کچھ لے لیں۔ تو آپ نے کہا کہ اے ولید، میں نے دنیا بنانے والے کے گھر میں بیٹھ کے نہیں، انہوں نے پوچھا کہ کچھ مانگ لو، تو انہوں نے پوچھا کہ کیا مانگوں، جنت مانگوں یا دنیا؟ اس نے کہا نہیں، جنت تو میرے بس اور اختیار میں نہیں، دنیا مانگیں۔ تو آپ نے کہا کہ اے ولید، میں تو اس دنیا بنانے والے کے گھر میں بیٹھ کے جب میں نے دنیا نہیں مانگی تو پھر میں آپ سے دنیا کیا مانگوں؟ جب میں نے دنیا والے سے دنیا نہیں مانگی تو پھر آپ سے دنیا کیا مانگوں؟ سبحان اللہ۔ آپ اور ہم یہ دیکھیں کہ یہ ہے وہ سیرت و کردار کہ جس کے حوالے سے بندہ کہتا ہے اللہ کی اس آیت کے جواب میں کہ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ کافی نہیں اپنے بندے کے لیے؟ تو بے شک وہ کافی ہے، بس اس کو کافی بنا لینے میں ہی ہم سب کی خوشی، سرور، یہی نہیں ہے کہ نجات ہے، نجات تو بعد میں وہاں ملے گی آپ کو اور ہم کو، ہمارا سرور، ہماری خوشیاں، سب کچھ اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ وابستگی میں ہے۔ اس لیے کہ جب خوشیوں کا سہارا ہم چند چیزوں کو، دنیا کی فانی چیزوں کو بناتے ہیں نا کہ یہ موجود ہوگا تو ہم خوش ہوں گے، یہ میری تعریف کرے گا، یہ ہم سے محبت کرے گا تو ہم خوش ہوں گے، میرے والدین ہوں گے تو ہم خوش ہوں گے، میرا بیٹا میری اولاد ہوگی تو ہم خوش ہوں گے، یہ تو فانی چیزیں ہیں نا، فانی چیزیں ہیں۔ یہ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، سب کچھ فنا ہو جانے والی چیز ہے، صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہی باقی رہنے والی ذات ہے۔ تو جب فانی چیزوں کے اوپر تکیہ لگاتے ہیں اور اپنی خوشیوں کو ان کے ساتھ جوڑ کے اور ان کے ساتھ وابستہ رکھتے ہیں تو پھر انسان ٹوٹ جاتا ہے، تو پھر انسان جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے، پھر انسان ڈپریسڈ ہو جاتا ہے۔ لیکن سب سے بڑا صبر آتا ہے انسان کو، محبتوں کا منع نہیں ہے، جیسے آج اگر ہم بات کریں کہ میرے والدین چلے گئے، محبتوں کا منع نہیں ہے، میری آنکھیں تو کبھی ایسے ہی آنسو بہاتی ہیں جیسے لگتا ہے اب بھی کے لیے بھی، ایون ایسا لگتا ہے جیسے کہ یہ بالکل تازہ ہے صدمہ میرے لیے، آنکھیں آنسو بہائیں گی، محبت کی علامت ہے، دل کی نرمی ہے، یہ وہ رشتہ اور وہ تعلق ہے امی کے لیے، اپنے والد کے لیے۔ کتنی بیٹیوں نے ابھی ہم کو فون کیا، کتنی بیٹیوں نے ہم سے یہ کہا کہ میری والدہ ایسے اور ایسے ہو گئی، میں نہیں جا سکی، میں اس غم میں ہوں، میں اس تڑپ میں ہوں۔ اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ غم نہیں کرنا چاہیے، بس ایک ہی چیز ہے ان تمام باتوں میں کہ اللہ رب العالمین کا قرب مل گیا تو پھر اللہ رب العالمین
کا قرب سب سے زیادہ سرور بخشنے والا، اس لیے کہ یہ کبھی ختم نہیں ہوتا بندہ مومن کے ساتھ، وہ کبھی ہمیں چھوڑ کے جانے والا ہی نہیں ہے، وہ تو ہمیشہ ہماری قبر میں بھی ہمارے ساتھ ہوگا، ہم جس سے بھی دل لگائیں یا تو وہ چلے جاتے ہیں یا پھر ان کو چھوڑ کے ہم چلے جاتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ وابستگی، اور اسی کی طرف دنیا میں بھی نظر اٹھا کے رکھنا اور اسی سے مانگنا، اور اسی سے ملے گا جب ہم قبر میں بھی جائیں گے۔ تو اللہ رب العالمین تو ہمارے ساتھ ہے ہی ہے۔ تو وہ بندہ جو اپنے سیرت و کردار میں اس محبت کو جو ہے وہ اور اس ساتھ کو اور اس چاہت کو بسا لیتا ہے، پھر اس کے لیے کوئی چیز دنیا کے اعتبار سے اس کو ایسی تکلیف نہیں دیتی جس میں کہ وہ ٹوٹ جائے، جس میں کہ وہ ڈپریشن میں چلے جائے، جس میں کہ وہ یہ کہے کہ ہائے اب میرے جینے کا کیا فائدہ، میری اولاد چلی گئی، میرا بیٹا چلا گیا، میرا فلاں چلا گیا، میرے والدین چلے گئے، اب میرے جینے کا کیا فائدہ۔ نہیں، انشاءاللہ تعالی اللہ رب العالمین بڑے بڑے کام رکھے ہیں ہمارے اور آپ کے ذمے کرنے کے لیے۔ انشاءاللہ ہم یہ کام کر کے جب اللہ کے پاس جائیں گے، اور پھر کون سا یہ جدائی ہمیشہ کی جدائی ہے، اللہ نے تو یہ وعدہ کر ہی دیا ہے کہ تم سب کو جمع کر دیا جائے گا جنت میں، اور وہ بھی جمع کہاں کیا جائے گا؟ اعلیٰ مقام والے جنت کے جو ہے وہ، جو کسی کا مرتبہ اعلیٰ ہوگا وہ نیچے طبقے والوں کو بھی وہیں پر جمع کر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے انسان کو اعلیٰ طبقوں کی فکر میں رہنا چاہیے، تاکہ اگر کوئی اللہ نہ کرے نیچے طبقے میں ہو تو ہماری کوششیں اور ہماری محنت کے ساتھ ہم اپنے والدین کو، اپنی اولادوں کو، اپنے چاہنے والوں کو، اپنے پیاروں کو اپنے ساتھ وہاں جوڑ سکیں انشاءاللہ تعالی۔ تو اعلیٰ مقام کے بارے میں ایک حدیث بھی موجود ہے کہ جب ایک اعلیٰ مقام کے ایک جنتی کو وہاں پہنچایا جائے گا اور وہ وہاں اپنے پیاروں کو نہیں پائیں گے، تو وہ کہیں گے کہ یا اللہ میرے اور کہاں ہے میری اولاد، میرے دوسرے لوگ؟ تو وہ کہیں گے کہ وہ اصل میں عمل میں نیچے تھے، تو ان کو وہ نیچے درجے میں ہیں۔ تو وہ یہ کہیں گے کہ یا اللہ ہم نے تو دنیا میں اتنی محنت اور مشقت اسی لیے کی کہ ہم سب وہاں جڑ کے رہیں گے اور ہم سب وہاں جوڑے جائیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو ان کے پاس پہنچا دے۔ تو یہ ایک عزم ہے نا، ایک ارادہ ہے کہ ہم بجائے اس دنیا میں کسی کے جانے اور کسی کے ہونے کی وجہ سے پریشان ہوں، ہم اس دنیا میں اللہ رب العالمین کے ساتھ کی وجہ سے خوش رہیں اور وہ مشقت کر جائیں کہ جس سے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اپنی فیملی کے لیے وہ مقام حاصل کرنے کی کوشش کر جائیں جو کہ بہت بڑا ہو سکتا ہے، بہت اونچا ہو سکتا ہے، اگر تو ہم محنت ویسی کریں جیسی کہ کرنے کا حق ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو آگے چلتے ہیں، اور حضرت سالم رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات آپ لوگ یاد رکھیے گا انشاءاللہ تعالی، اور اپنے سیرت و کردار میں اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کیجیے گا۔ اس آیت کو یاد کیجیے گا، الیس اللہ بکاف عبدہ، جب کبھی کوئی تکلیف آئے بس اللہ کافی ہے میرے لیے نا۔ آگے چلتے ہیں ہم لوگ انشاءاللہ تعالی، آگے آیت نمبر 42 پر ہیں ہم۔ وہ اللہ ہی ہے جو موت کے وقت روحیں قبض کرتا ہے، جو ابھی نہیں مرا ہے اس کی روح نیند میں قبض کر لیتا ہے، پھر جس پر وہ موت کا فیصلہ نافذ کرتا ہے اسے روک لیتا ہے اور دوسروں کی روحیں ایک وقت مقرر کے لیے واپس بھیج دیتا ہے۔ اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں۔ کیا اس اللہ کو چھوڑ کر ان لوگوں نے دوسروں کو شفیع بنا رکھا ہے؟ ان سے کہو کیا وہ شفاعت کریں گے؟ خواہ ان کے اختیار میں کچھ نہ ہو اور وہ سمجھتے بھی نہ ہو، کہو شفاعت ساری کی ساری اللہ کے اختیار میں ہے، آسمان اور زمین کی بادشاہی کا وہی مالک ہے، پھر اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو۔ جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کے دل کڑھنے لگتے ہیں، اور جب اس کے سوا دوسروں کا ذکر ہوتا ہے تو یکایک وہ خوشی سے کھل اٹھتے ہیں۔ کہو خدایا آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، حاضر اور غائب کے جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ اگر ان ظالموں کے پاس زمین کی ساری دولت بھی ہو اور اتنی ہی اور بھی، تو یہ روز قیامت کے برے عذاب سے بچنے کے لیے سب کچھ فدیہ میں دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ وہاں اللہ کی طرف سے ان کے سامنے وہ کچھ آئے گا جس کا انہوں نے کبھی اندازہ ہی نہیں کیا ہے۔ وہاں اپنی کمائی کے سارے برے نتائج ان پر کھل جائیں گے اور وہی چیز ان پر مسلط ہو جائے گی جس کا وہ مذاق اڑاتے رہے ہیں۔ یہی انسان جب ذرا سی مصیبت اسے چھو جاتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے، اور جب ہم اسے اپنی طرف سے نعمت دے کر جو ہے وہ نعمت دیتے ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو مجھے علم کے بنا پر دیا گیا ہے۔ نہیں، بلکہ یہ آزمائش ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ یہی بات ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ بھی کہہ چکے ہیں، مگر جو کچھ وہ کماتے تھے وہ ان کے کسی کام نہ آیا، پھر اپنی کمائی کے برے نتائج انہوں نے بھگتے
اور ان لوگوں میں سے بھی جو ظالم ہے وہ عنقریب اپنی کمائی کے برے نتائج بھگتیں گے۔ یہ ہمیں عاجز کر دینے والے نہیں ہیں، اور کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اس میں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ بہترین آیت آ رہی ہے، آیت نمبر 53۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اللہ اکبر۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، یقیناً اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے اور وہ تو غفور الرحیم ہے۔ پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف اور مطیع بن جاؤ اس کے قبل اس کے کہ تم پر عذاب آ جائے اور پھر کہیں سے تمہیں مدد نہ مل سکے، اور پیروی اختیار کر لو اپنے رب کی بھیجی ہوئی کتاب کے بہترین پہلو کی، قبل اس کے کہ تم پر اچانک عذاب آئے اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں کوئی شخص کہے کہ افسوس میری اس تقصیر پر جو میں اللہ کی جناب میں کرتا رہا، بلکہ میں تو الٹا مذاق اڑانے والوں میں شامل تھا، یا کہے کہ کاش اللہ نے مجھے ہدایت بخشی ہوتی تو میں بھی متقیوں میں سے ہوتا، یا عذاب دے کر کہے کاش مجھے ایک موقع اور مل جائے اور میں بھی دنیا میں عمل کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں۔ اب جتنے بھی یا لیتنی ہے نا، ان سب کو جمع کریں تو آپ دیکھیں کہ کتنی چیزیں ہیں جس پر انسان حسرت کرے گا وہاں۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے کیوں نہیں میری آیت تیرے پاس آ چکی تھیں پھر تو نے اسے جھٹلایا اور تکبر کیا اور تو کافروں میں سے تھا۔ آج جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ باندھے ہیں، قیامت کے روز تم دیکھو گے کہ ان کے منہ کالے ہوں گے۔ کیا جہنم میں متکبروں کے لیے کافی جگہ نہیں ہے؟ اس کے برعکس جن لوگوں نے یہاں تقویٰ کیا ہے، ان کے اسباب کامیابی کی وجہ سے اللہ ان کو نجات دے گا اور ان کو نہ کوئی نقصان پہنچے گا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو یہاں پر یہ جو آیت ہے کہ آیت نمبر 53 بہترین آیت ہے جس کو کہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے اور یاد کر لینا چاہیے آگے بھی، کہ اس آیت کو جب انسان یہ کہتا ہے کہ اللہ سے امیدوار ہے معافی کا، تو پھر اس کو چاہیے کہ اللہ کی طرف پلٹ آئے۔ تو اللہ کی جو رحمت ہے اس کے بارے میں حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ساری دنیا اور اس کی ہر چیز کے ملنے سے اتنی خوشی نہ ہوئی جتنی اس آیت کے نازل ہونے سے ہوئی۔ اسی طرح 99 قتل کرنے والے کے بارے میں بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہم سب جانتے ہی ہیں کہ جب 99 قتل کرنے والے کو بھی اللہ رب العالمین نے بخش دیا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو توبہ کتنی پسند ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم خطائیں کرتے کرتے یعنی گناہ کرتے کرتے زمین و آسمان پر کر دو یعنی بھر دو، پھر اللہ سے استغفار کرو تو یقیناً وہ تمہیں بخش دے گا۔ اس کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر تم خطائیں کرو ہی نہیں یعنی تم گناہ کرو ہی نہیں تو اللہ عز و جل تمہیں فنا کر کے ان لوگوں کو لائے گا جو خطا کر کے استغفار کریں اور پھر اللہ انہیں بخشے۔ مسند احمد کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اپنے انتقال کے وقت فرماتے ہیں کہ ایک حدیث میں نے تم سے آج تک بیان نہیں کی تھی، اب بیان کرتا ہوں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا اگر تم گناہ ہی نہ کرتے تو اللہ عز و جل ایسی قوم کو پیدا کرتا جو گناہ کرتی، پھر اللہ انہیں بخشتا۔ تو صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو سبحان اللہ، یہ تمام باتیں جو ہے ہمیں گناہ پر جری نہ کریں، بلکہ گناہ ہو جانے کے بعد اللہ کی رحمت کی امید دلاتی ہے نا، کہ جس وقت انسان اگر اتنے زیادہ بھرے ہوئے گناہ سے بھی اگر آئے گا تو پھر اللہ اس کو معاف کر دیں گے۔ اس لیے جو ہے وہ قضاء عمری کے بارے میں، نمازوں کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے ہم سے، اور علماء کا جواب کیا ہے کہ انسان اگر پہلے نمازیں نہیں پڑھتا تھا، روزے نہیں رکھتا تھا، ہاں زکوٰۃ اللہ کا قرض ہے، اس کو چاہیے کہ کچھ نہ کچھ زکوٰۃ جوڑ کے ضرور نکالے، اور لیکن مال کے اعتبار سے، اس لیے کہ مال سے بندوں کو فائدہ ہوتا ہے، اللہ کو اس لیے پسند ہے یہ والی بات۔ لیکن جہاں تک روزے اور نماز کا تعلق ہے، اس میں قضاء عمری کے حساب سے علماء یہ کہتے ہیں کہ انسان توبہ کرے اور اپنی کوئی نمازیں اب ضائع نہ کرے اور کثرت سے اپنے نوافل کو بڑھا لے، اسی طرح کثرت سے نفلی روزے رکھنے شروع کر دے، یہی اس کا کفارہ ہے۔ انشاءاللہ اس کی نیت اگر اپنے تمام فرض روزوں کے اعتبار سے جو ہے وہ شرمندگی کی ہے اور آگے اس کو پورا کرنے کی نیت سے وہ کچھ نفل روزے رکھتا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پورا کر دیں گے۔ اسی طرح نفل نمازیں اگر وہ بڑھا لیتا ہے اور پیچھے اس نے توبہ کر لی ہے
تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ انسان ایسا بوجھ بڑھا لے کہ آگے بھی نہ چل سکے، اس کو یہ کہا گیا کہ وہ آگے سکون اور اطمینان کے ساتھ، اللہ کی اس بخشش کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین نے اس یقین کے ساتھ کہ اللہ نے مجھے بخش دیا ہے، لیکن چونکہ شرمندگی ہے اور عمل کم ہے تو اپنے عمل کو بڑھاتا رہے، لیکن یہ یقین رکھے کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے توبہ کو قبول کرتے ہیں، بشرطے کہ وہ توبہ سچی ہو۔ اسی طرح مسند احمد کی ایک حدیث ہے کہ ہر جہنمی کو اس کے جنت کی جگہ دکھائی جاتی ہے، یعنی ہر انسان کے لیے جنت میں جنت بنائی گئی ہے، ہر انسان کے لیے جہنم میں اس کے لیے جگہ بنائی گئی ہے۔ تو جب ہر جہنمی کو اس کو جنت کی جگہ دکھائی جاتی ہے تو اس وقت وہ کہتا ہے کاش کہ اللہ مجھے ہدایت دیتا، یہ اس لیے کہ اسے حسرت اور افسوس ہو۔ اور اسی طرح ہر جنتی کو اس کے جہنم کی جگہ دکھائی جاتی ہے، اس وقت وہ کہتا ہے اگر مجھے اللہ تعالیٰ ہدایت نہ دیتا تو وہ جنت میں نہ آ سکتا تھا۔ تو یہ شکر اور احسان جو کوئی بھی اپنے لیے جو بھی معاملہ پائے، اگر انعام پائے تو یہ اللہ کی طرف سے، اور اگر کوئی آزمائش پائے اور تکلیف پائے تو یہ ہمارے عملوں کا نتیجہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہی سیرت و کردار پیدا کرتا ہے ہمارے لیے ایمان۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، ہم لوگ اس وقت آیت نمبر 64 پر ہیں، تو یہ آیت لکھیے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ آیت ہے آج کی آیت، اور وہ جو پہلے والی آیت تھی آیت نمبر 36 انشاءاللہ تعالیٰ۔ ان دو آیتوں کو آج اپنے لیے عمل کا بناتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ اللہ سے توبہ کر کے اپنی زندگی میں واپس اللہ کی طرف پلٹنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کوشش اور محنت کریں گے اس جیسی کہ کرنے کا حق ہے۔ اور ہمارے لیے محنت والا مہینہ، کوششوں والا مہینہ، رمضان کا بہترین برکتوں والا مہینہ ہمارے لیے ایک کیٹلسٹ کے طور پر کہ ہماری تمام طاقتیں اس وقت دگنی اور چوگنی ہو جاتی ہیں اس مہینے میں، ہر عبادت بڑھ چڑھ کے ہو جاتی ہے اس مہینے میں، یہ بہترین مہینے میں ہم ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم لوگ آیت نمبر 63 پر ہیں، اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور وہی ہر چیز پر نگہبان ہے، زمین اور آسمانوں کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، اور جو لوگ اللہ کی آیات سے کفر کرتے ہیں وہی گھاٹے میں رہنے والے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے، پھر کیا اے جاہلو تم اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کرنے کے لیے مجھ سے کہتے ہو؟ یہ بات تمہیں ان سے صاف کہہ دینی چاہیے، کیونکہ تمہاری طرف اور تم سے پہلے گزرے ہوئے تمام انبیاء کی طرف یہ وحی بھیجی جا چکی ہے۔ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارا عمل ضائع ہو جائے گا اور تم خسارے میں رہو گے، لہٰذا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو بس اللہ ہی کی بندگی کریں اور شکر گزار بندوں میں سے ہو جائیں۔ ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے، ما قدر اللہ حق قدر ہی، اور اس کی قدرت کاملہ کا حال تو یہ قیامت کے روز پوری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے دست راست میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ پاک اور بالا تر ہے وہ شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں، اور اس روز سور پھونکا جائے گا اور وہ سب مر کر گر جائیں گے جو آسمان اور زمین میں ہیں، سوائے ان کے جنہیں اللہ زندہ رکھنا چاہے۔ پھر ایک دوسرا سور پھونکا جائے گا اور یکایک سب کے سب اٹھ کر دیکھنے لگیں گے، زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی، کتاب اعمال لا کر رکھ دی جائے گی، انبیاء اور تمام گواہ حاضر کر دیے جائیں گے، اور لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، اور ان پر کوئی ظلم نہ ہوگا۔ ہر متنفس کو یعنی ہر جاندار کو جو کچھ بھی اس نے عمل کیا تھا اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ لوگ جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے، اور اس فیصلے کے بعد جو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا جہنم کی طرف گروہ در گروہ ہانکے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو اس کے دروازے کھولے جائیں گے، اور اس کے کارندے ان سے کہیں گے کیا تمہارے پاس تمہارے اپنے لوگوں سے ایسے رسول نہیں آئے تھے جنہوں نے تم کو تمہارے رب کی آیات سنائی ہو اور تمہیں اس بات پر ڈرایا ہو کہ ایک وقت تمہیں یہ دن بھی دیکھنا ہوگا؟ وہ جواب دیں گے ہاں آئے تھے، مگر عذاب کا فیصلہ کافروں پر چپک گیا، کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، یہاں اب تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے یہ متکبروں کے لیے۔ اور جو لوگ اپنے رب کی نافرمانی سے پرہیز کرتے تھے انہیں گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا، یہی نا زمر، گروہ در گروہ زمرہ، ان کو گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے اور ان کے دروازے پہلے ہی کھولے جا چکے ہوں گے تو ان کے منتظمین ان سے کہیں گے سلام ہو تم پر، بہت اچھے رہے، خوشخبری۔ فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طیبتم فادخلوها خالدین، کہ داخل ہو جاؤ اس میں ہمیشہ کے لیے، اور وہ کہیں گے شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور ہم کو زمین کا وارث بنا دیا، اب ہم جنت میں جہاں چاہیں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں، بس بہترین اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ اور تم دیکھو گے کہ فرشتے عرش کے گرد حلقہ بنائے ہوئے اپنے رب کی حمد اور تسبیح کر رہے ہوں گے، اور لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ چکا دیا جائے گا،
اور پکار دیا جائے گا کہ حمد ہے اللہ رب العالمین کے لیے۔ سورہ مومن مکی سورہ ہے، رکوع اس میں 9 ہیں اور آیات اس میں 85 ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم، اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، گناہ معاف کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے، سخت سزا دینے والا اور بڑا صاحب فضل ہے۔ کوئی معبود اس کے سوا نہیں، اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔ اللہ کی آیات میں جھگڑے نہیں کرتے مگر صرف وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے اور اس کے بعد دنیا کے ملکوں میں ان کی چلت پھرت تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے۔ اس سے پہلے نوح کی قوم بھی جھٹلا چکی ہے اور اس کے بعد بہت سی دوسری جتھوں نے بھی یہ کام کیا ہے۔ ہر قوم اپنے رسول پر جھپٹی تاکہ اسے گرفتار کرے۔ ان سب نے باطل کے ہتھیاروں سے حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کی مگر آخر کار میں نے ان کو پکڑ لیا۔ پھر دیکھ لو کہ میری سزا کیسی سخت تھی۔ اسی طرح تیرے رب کا یہ فیصلہ بھی ان سب پر چسپاں ہو چکا ہے جو کفر کے مرتکب ہوئے ہیں کہ وہ واصل جہنم ہونے والے ہیں۔ یہاں پر اللہ رب العالمین کی جو توبہ کی قبول کرنے کے بارے میں جو ماشاءاللہ سے بشارت ہے، اس کے بارے میں ہے کہ حدیث میں ہے کہ امیر المومنین تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے آ کر مسئلہ پوچھا کہ میں نے کسی کو قتل کر دیا، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تو آپ نے اسی سورہ کی یہ آیتیں تلاوت فرمائی اور فرمایا کہ نا امید نہ ہو اور نیک عمل کیے جا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شامی تھا، یعنی سیریا کا رہنے والا، کبھی کبھی آیا کرتا تھا اور تھا ذرا ایسا ہی آدمی۔ ایک مرتبہ لمبی مدت تک وہ آیا ہی نہیں، تو امیر المومنین نے لوگوں سے اس کا حال پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ اس نے بکثرت شراب پینا شروع کر دیا۔ حضرت عمر نے اپنے کاتب کو بلوا کر کہو کہ لکھو یہ خط ہے عمر بن خطاب کی طرف سے فلاں بن فلاں کی طرف، بعد السلام علیک، میں تمہارے سامنے اس اللہ کی تعریف کرتا ہوں جس کے ساتھ کوئی معبود نہیں، جو گناہوں کا بخشنے والا اور توبہ کو قبول کرنے والا، سخت عذاب والا اور بڑے احسان والا ہے، جس کے سوا کوئی الہ نہیں، اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ یہ خط اس کی طرف بھجوا کر آپ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا اپنے بھائی کے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو متوجہ کر دے اور اس کی توبہ قبول فرمائے۔ جب اس شخص کو حضرت عمر کا خط ملا رضی اللہ عنہ کا، تو اس نے اسے بار بار پڑھنا اور یہ کہنا شروع کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی سزا سے ڈرایا بھی ہے اور اپنی رحمت کی امید دلا کر گناہوں کی بخشش کا وعدہ بھی کیا ہے۔ کئی مرتبہ اسے پڑھ کر رونا شروع کر دیا، پھر توبہ کی اور سچی پکی توبہ کی، اور جب حضرت فاروق اعظم کو یہ پتہ چلا تو آپ بہت خوش ہوئے اور آپ نے فرمایا اسی طرح کیا کرو، جب تم دیکھو کہ کوئی مسلمان بھائی لغزش کھا گیا تو اسے سیدھا کرو اور مضبوط کرو اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، شیطان کے مددگار نہ بنو۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جو ہے نا، یہ ہے بات کہ واقعتاً ہم انسان کتنے برائی کرنے والے لوگوں سے جو ہے وہ ہو جاتے ہیں، بد دل ہو جاتے ہیں اور انسان کو ہدایت کی امید ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن انسان کو اپنے تمام ایسے لوگوں سے جن سے کہ انسان کو تکلیف پہنچ رہی ہوتی ہے ہدایت کی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا کرے تاکہ وہ بندہ شیطان کے حوالے نہ ہو جائے۔ آگے جو آیتیں آ رہی ہیں، آیت نمبر 7 سے لے کے آگے تک، یہ بہترین دعا ہے جو کہ عرش کے حامل فرشتے مومن بندوں کے لیے کرتے ہیں، اور ہمارے لیے اور آپ کے لیے کیسا بہترین اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو بندوں کے لیے دعاؤں کے لیے لگا رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کائنات کی ہر چیز کو ایمان والے اور علم والے بندوں کے لیے لگا رکھا ہے۔ تو کتنی خوش نصیبیاں ہیں کہ ہم یہاں بیٹھے سیکھ رہے ہیں، 4 گھنٹے 3 گھنٹے بیٹھ رہے ہیں، پیٹھ دکھ رہی ہے، کسی کو کچھ ہو رہا ہے، میرے گلے میں تکلیف ہو رہی ہے بول بول کے، لیکن اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کے لیے ہی استعمال کر رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے ہماری کمی کوتاہیوں کو معاف کرنے کا خود بھی جو ہے وہ وعدہ کر رکھا ہے اور بشارتیں دے رکھی ہیں، اور اللہ رب العالمین نے ہم جیسے علم والوں کے لیے انشاءاللہ جو اتنی مشقت اٹھا رہے ہیں دنیا کی ہر چیز کو ہماری مغفرت کی دعا مانگنے کے لیے لگا رکھا ہے۔ کیا یہ خوشخبری کم ہے میرے لیے کہ آپ اور ہم اپنا وقت لگا جائیں یہاں پر انشاءاللہ تعالیٰ، اور آپ اور ہم قرآن کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، جیسا کہ ابھی ہم نے سالم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پڑھا کہ قرآن ہی ان کا اٹھنا بیٹھنا، اور جیسا کہ ہم نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں پڑھا کہ ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ جایا کرتے تھے، ایک رات تھی نہیں، ایک رکعت
اللہ اکبر۔ تو آپ اور ہم یہ دیکھیں، اور حضرت عثمان ایسے خوش نصیب تھے کہ جن کو کہ جب مال تھا ان کے پاس اور مال نے ان کو کرپٹ نہیں کیا تھا، اللہ اکبر۔ 22 دفعہ ان کے مال دینے کی، علماء نے کہا ہے 22 دفعہ ایسے اوقات آئے ہیں، 22 ٹائمز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی سربلندی کے لیے مال کی مدد دینے پر 22 دفعہ جنت کی خوشخبری دی ہے، 22 دفعہ جنت کی خوشخبری دی ہے۔ اور جب آپ کو شہید کیا گیا تو آپ قرآن کو بیٹھ کے پڑھ رہے تھے، روزے کی حالت میں تھے، اور آپ کو جب قتل کیا گیا اور پہلے پارے کے ان آخری سطور پر تھے سیسفکہم اللہ، تو اس پر آپ کے خون کے چھینٹے پڑے ہیں اور آپ وہیں پر شہید ہوئے ہیں۔ تو اس حالت میں اٹھیں گے کہ روزے کی حالت میں ہوں گے، اس حالت میں اٹھیں گے کہ قرآن آپ کے ہاتھ میں ہوگا، سبحان اللہ۔ اور پھر قرآن پھر آپ کی طرف سے مقدمہ دائر کرے گا ان قاتلوں کے لیے جنہوں نے ایسے معصوم خلیفہ کو قتل کیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو ایسے بہترین لوگوں کے بعض اوقات حالات کیسے ہو جاتے ہیں، اپنے ہی لوگ دشمن ہو جاتے ہیں، اپنے ہی وہ مسلمان کہلائے جانے والے لوگوں نے آپ کے ساتھ یہ معاملہ کیا، اور ایسے خوش نصیب آدمی کے ساتھ یہ معاملہ کیا جس کو اتنی دفعہ جنت کی بشارت دی جا چکی تھی، اللہ اکبر۔ یہ بشارتیں کیا ان کے کان سے نہیں گزری؟ تو آپ اور ہم کس عظمت کو لے کے بیٹھے ہیں کہ جی ہم اور آپ تو اتنے بڑے بڑے کام کر رہے ہیں، پھر لوگ ہمیں بڑا کیوں نہیں تصور کرتے؟ نہیں کرتے لوگ۔ تو وہ ان کی بدنصیبی ہوتی ہے، لیکن ان کے لیے دعا کرنی چاہیے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اپنے لیے خوشی انسان کو محسوس کرنی چاہیے اگر ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین نے اس کام میں لگا رکھا ہے، اور اللہ سے مزید مانگنا چاہیے، ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ تو یہاں پر جو خوشخبری ہے سورہ مومن میں کیا ہے کہ عرش الہی کے حامل فرشتے، یعنی اس کو اٹھائے ہوئے فرشتے، اور وہ جو عرش کے گرد و پیش حاضر رہتے ہیں، سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں، وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان لانے والوں کے حق میں دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں وہ؟ اے ہمارے رب، تو اپنی رحمت اور اپنے علم کے ساتھ ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، بس معاف کر دے اور عذاب دوزخ سے بچا لے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی ہے اور تیرا راستہ اختیار کر لیا ہے ہمارے رب، اور داخل کر ان کو ہمیشہ رہنے والی ان جنتوں میں جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کے والدین اور بیویوں اور اولاد میں سے جو صالح ہوں ان کو بھی وہاں ان کے ساتھ ہی پہنچا دے۔ تو بلا شبہ قادر مطلق اور حکیم ہے، اور بچا دے ان کو برائیوں سے، جس کو تو نے قیامت کے دن برائیوں سے بچا دیا، اس پر تو نے بڑا رحم کیا، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا ہے، قیامت کے روز ان کو پکار کر کہا جائے گا، آج تمہیں جتنا شدید غصہ اپنے اوپر آ رہا ہے، اللہ تم پر اس سے زیادہ غضبناک اس وقت ہوتا تھا جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم کفر کرتے تھے۔ وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، تو نے واقعی ہمیں 2 دفعہ موت اور 2 دفعہ زندگی دے دی ہے، اور اب ہم اپنے قصوروں کا اعتراف کرتے ہیں، کیا اب یہاں سے نکلنے کی بھی کوئی سبیل ہے؟ جواب ملے گا، یہ حالت جس میں تم مبتلا ہو اس وجہ سے ہے کہ جب اکیلے اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا تو تم ماننے سے انکار کر دیتے تھے، اور جب اس کے ساتھ دوسروں کو ملایا جاتا تھا تو تم مان لیتے تھے۔ اب فیصلہ اللہ بزرگ و برتر کے ہاتھ میں ہے، وہی ہے جو تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور آسمان سے تمہارے لیے رزق نازل کرتا ہے، مگر ان نشانیوں کے مشاہدے سے سبق صرف وہی شخص لیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ پس اے رجوع کرنے والو، اللہ ہی کو پکارو، اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے، خواہ تمہارا یہ فعل کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ وہ بلند درجوں والا مالک عرش ہے، اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اپنے حکم سے روح نازل کر دیتا ہے تاکہ وہ ملاقات کے دن سے خبردار کر دے۔ وہ دن جب کہ سب لوگ بے پردہ ہوں گے، اللہ سے ان کی کوئی بات بھی چھپی نہ ہوگی۔ اس روز پکار کر پوچھا جائے گا، آج بادشاہی کس کی ہے؟ سارا عالم پکار اٹھے گا اللہ واحد قہار کی، اور کہا جائے گا، آج ہر متنفس کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کی تھی۔ آج کسی پر ظلم نہ ہوگا اور اللہ حساب لینے میں بہت تیز ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ڈرا دیجئے ان لوگوں کو اس دن سے جو قریب آ لگا ہے، جب کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے اور لوگ چپ چاپ غم کے گھونٹ پیے کھڑے ہوں گے۔ ظالموں کا نہ کوئی مشفق دوست ہوگا اور نہ کوئی شفیع جس کی بات مانی جائے۔ اللہ نگاہوں کی چوری تک سے واقف ہے، اور وہ راز تک جانتا ہے جو سینوں میں چھپا کے رکھے گئے ہیں، اور اللہ ٹھیک بے لاگ فیصلہ کرے گا۔ رہے وہ جن کو یہ مشرکین اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں، وہ کسی چیز کا بھی فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں، بلا شبہ اللہ ہی سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ کیا یہ لوگ کبھی زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے اور ان سے زیادہ زبردست آثار زمین میں چھوڑ گئے ہیں، مگر اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا اور ان کو اللہ سے بچانے والا کوئی نہ تھا۔
یہ ان کا انجام اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول بینات لے کر آئے اور انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ آخرکار اللہ نے ان کو پکڑ لیا، یقیناً وہ بڑی قوت والا اور سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور حامان اور قارون کی طرف اپنی نشانی اور نمایاں سند ماموریت کے ساتھ بھیجا، مگر انہوں نے کہا ساحر ہے، کذاب ہے۔ پھر جب وہ ہماری طرف سے حق ان کے سامنے لے آیا تو انہوں نے کہا کہ جو لوگ ایمان لا کر اس کے ساتھ شامل ہوئے ہیں ان سب کے لڑکوں کو قتل کرو اور لڑکیوں کو جیتا چھوڑ دو، مگر کافروں کی چال اکارت گئی۔ یہاں پر ہم لوگ اس وقت آیت نمبر 26 پر ہیں، سورہ مومن، پارہ نمبر 24۔ ایک روز فرعون اپنے درباریوں سے کہا کہ چھوڑو مجھے، میں اس موسیٰ کو قتل کیے دیتا ہوں، اور پکار دیکھے یہ اپنے رب کو، مجھے اندیشہ ہے کہ یہ تمہارا دین بدل ڈالے گا یا ملک میں فساد برپا کرے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں تو ہر اس متکبر کے مقابلے میں جو یوم الحساب پر ایمان نہیں رکھتا اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لے لی ہے۔ اس موقع پر آل فرعون میں سے ایک مومن شخص جو اپنا ایمان چھپائے ہوا تھا بول اٹھا، کیا تم ایک شخص کو صرف اس بنا پر قتل کر دو گے کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، حالانکہ وہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس کھلی نشانیاں لے کر آیا ہے؟ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ خود اسی پر پلٹ پڑے گا، لیکن اگر وہ سچا ہے تو جن ہولناک نتائج کا وہ تم کو خوف دلاتا ہے ان میں سے کچھ تو تم پر ضرور ہی آ جائیں گے۔ اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے گزر جانے والا اور کذاب ہو۔ اے میری قوم کے لوگوں، آج تمہیں بادشاہی حاصل ہے اور زمین میں تم غالب ہو، لیکن اگر اللہ کا عذاب ہم پر آ گیا تو پھر کون ہے جو ہماری مدد کر سکے گا؟ یعنی یہ جو شخص جس کے بارے میں ہے کہ یہ فرعون کے ہی جو ہے وہ خاندان میں سے تھے یہ، اور ایمان لائے ہوئے تھے موسیٰ علیہ السلام پر اور اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھے، ان کی اس تقریر کو اللہ رب العالمین نے پوری کی پوری سورہ میں درج فرما دی کہ جب کہ ایک انسان ایمان والا کسی اللہ کے داعی کو فیور کرے، سبحان اللہ، آپ دیکھیں کیسا اللہ کے پاس انصار اللہ کی کتنی بڑی قدردانی موجود ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر 29 ہے سورہ مومن، پارہ نمبر 24۔ فرعون نے کہا میں تو تم لوگوں کو وہی رائے دے رہا ہوں جو مجھے مناسب نظر آتی ہے، اور میں اسی راستے کی طرف تمہاری رہنمائی کرتا ہوں جو ٹھیک ہے۔ وہ شخص جو ایمان لایا تھا اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، مجھے خوف ہے کہیں تم پر بھی وہ دن نہ آ جائے جو اس سے پہلے بہت سے جتھوں پر آ چکا ہے، جیسا دن قوم نوح اور عاد اور سمود اور ان کے بعد والی قوموں پر آیا تھا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ اے قوم، مجھے ڈر ہے کہیں تم پر یہ فریاد و فغاں کا دن نہ آ جائے، یعنی ہائے وائے کا دن نہ آ جائے جب تم ایک دوسرے کو پکارو گے اور بھاگے بھاگے پھرو گے، مگر اس وقت اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا۔ سچ یہ ہے کہ جسے اللہ بھٹکا دے اسے پھر کوئی راستہ دکھانے والا نہیں ہوتا۔ اس سے پہلے یوسف علیہ السلام تمہارے پاس بینات لے کر آئے تھے، مگر تم ان کی لائی ہوئی تعلیم کی طرف سے شک ہی میں پڑے رہے۔ پھر جب ان کا انتقال ہو گیا تو تم نے کہا اب ان کے بعد اللہ کوئی رسول ہرگز نہ بھیجے گا۔ اسی طرح اللہ ان سب لوگوں کو گمراہی میں ڈال دیتا ہے جو حد سے گزرنے والے اور شکی ہوتے ہیں اور اللہ کی آیات میں جھگڑے کرتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی سند یا دلیل آئی ہو، اور یہ رویہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے نزدیک سخت مبغوض ہے۔ اسی طرح اللہ ہر متکبر اور جبار کے دل پر ٹھپا لگا دیتا ہے۔ فرعون نے کہا اے حامان، میرے لیے ایک بلند عمارت بنا تاکہ میں راستوں تک پہنچ سکوں، آسمانوں کے راستوں تک، اور موسیٰ کے اللہ کو جھانک کر دیکھ سکوں، جو مجھے تو یہ موسیٰ جھوٹا ہی معلوم ہوتا ہے، نعوذ باللہ۔ اس طرح فرعون کے لیے اس کی بدعملی خوشنما بنا دی گئی اور وہ راہ راست سے روک دیا گیا، اور فرعون کی ساری چال بازیاں اس کی اپنی تباہی کے راستے ہی میں صرف ہوئیں۔ وہ شخص جو ایمان لایا تھا بولا اے میری قوم کے لوگوں، میری بات مانو، میں تمہیں صحیح راستہ بتاتا ہوں۔ اے قوم، یہ دنیا کی تو زندگی تو چند روزہ ہے، دیکھیں نصیحتیں کیا کیا ہیں، میرے لیے بھی کتنی نصیحت ہے اس میں، کہ دنیا کی زندگی تو چند روزہ ہے، ہمیشہ کی قیام کی جگہ آخرت ہی ہے۔ جو برائی کرے گا اس کا اتنا ہی بدلہ ملے گا جتنی اس نے برائی کی ہوگی، اور جو نیک عمل کرے گا خواہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ ہو وہ مومن، ایسے سب لوگ جنت میں داخل ہوں گے جہاں ان کو بے حساب رزق دیا جائے گا۔ اے قوم، آخر یہ کیا ماجرا ہے کہ میں تو تم لوگوں کو نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم لوگ مجھے آگ کی طرف دعوت دیتے ہو۔ تم مجھے اس بات کی دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ سے کفر کروں اور اس کے ساتھ ان ہستیوں کو شریک ٹھہراؤں جنہیں میں نہیں جانتا، حالانکہ میں تمہیں اس زبردست مغفرت کرنے والے اللہ کی طرف بلا رہا ہوں۔ نہیں، حق یہ ہے اور اس کے خلاف نہیں ہو سکتا کہ جن کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو ان کے لیے نہ دنیا میں کوئی دعوت ہے نہ آخرت میں، اور ہم سب کو پلٹنا اللہ ہی کی طرف ہے، اور حد سے گزرنے والے آگ میں جانے والے ہیں۔ آج جو کچھ میں کہہ رہا ہوں عنقریب وہ وقت آئے گا جب تم اسے یاد کرو گے اور اپنا معاملہ اللہ کے سپرد
میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، وہ اپنے بندوں کا نگہبان ہے۔ آخر کار ان لوگوں نے جو بری سے بری چالیں اس مومن کے خلاف چلیں، اللہ نے ان سب سے اس کو بچا لیا، اور فرعون کے ساتھی خود بدتر عذاب کے پھیر میں آ گئے۔ دوزخ کی آگ ہے جس کے سامنے وہ صبح شام پیش کیے جاتے ہیں، اور جب قیامت کی گھڑی آ جائے گی تو حکم ہوگا کہ آل فرعون کو شدید تر عذاب میں داخل کرو۔ تو پھر ذرا خیال کرو اس وقت کا جب یہ لوگ دوزخ میں ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہوں گے، اور دنیا میں جو لوگ کمزور تھے وہ بڑے بننے والوں سے کہیں گے ہم تمہارے تابع تھے، یعنی ہم تمہارے فالوورز تھے۔ اب یہ کہاں، اب کیا یہاں تم نارے جہنم کی تکلیف کے کچھ حصے سے ہم کو بچا لو گے؟ وہ بڑے بننے والے جواب دیں گے ہم سب یہاں ایک حال میں ہیں، اور اللہ بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکا ہے۔ پھر یہ دوزخ میں پڑے ہوئے لوگ جہنم کے اہلکاروں سے کہیں گے اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے عذاب میں بس ایک دن کی تخفیف کر دے۔ وہ پوچھیں گے کیا تمہارے پاس تمہارے رسول بینات لے کر نہیں آتے رہے تھے؟ وہ کہیں گے ہاں۔ جہنم کے اہلکار بولیں گے پھر تو تم ہی دعا کرو، اور کافروں کی دعا کارت ہی جانے والی ہے۔ یقین جانو کہ ہم اپنے رسولوں اور ایمان لانوں والوں کی مدد اس دنیا کی زندگی میں بھی لازماً کرتے ہیں، اور اس روز بھی کریں گے جب گواہ کھڑے ہوں گے، جب ظالموں کو ان کی معذرت کچھ بھی فائدہ نہ دے گی اور ان پر لعنت پڑے گی، اور بدترین ٹھکانہ ان کے حصے میں آئے گا۔ آخر دیکھ لو کہ موسیٰ علیہ السلام کی ہم نے رہنمائی کی اور بنی اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بنا دیا، اور جو عقل و دانش رکھنے والوں کے لیے ہدایت اور نصیحت تھی۔ پس اے نبی صبر کیجئے، اور اللہ کا وعدہ برحق ہے۔ اپنے قصور کی معافی چاہیے، اور صبح اور شام اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ کسی سند اور حجت کے بغیر جو ان کے پاس آئی ہو اللہ کی آیات میں جھگڑے کر رہے ہیں تو ان کے دلوں میں کبر بھرا ہوا ہے۔ اگر وہ اس بڑائی کو پہنچنے والے نہیں جس کا وہ گھمنڈ رکھتے ہیں، پس اللہ کی پناہ مانگ لیجئے، وہ سب کچھ دیکھتا اور سنتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی گناہ تھا جس کے لیے ان سے کہا گیا کہ آپ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیے اور صبح شام اللہ کی تسبیح کیجئے؟ نہیں تھا نا؟ تو پھر ہمیں سکھایا گیا کہ صبح شام ہم اللہ رب العالمین کی تسبیح بھی کریں، اور صبح شام اللہ کے آگے توبہ اور استغفار بھی کریں انشاءاللہ تعالی۔ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا انسانوں کو پیدا کرنے کے بنسبت یقیناً زیادہ بڑا کام ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ اندھا اور بینا یکساں ہو جائے، یعنی اندھا اور دیکھنے والا یکساں ہو جائے، اور ایماندار اور صالح اور بدکار برابر ٹھہریں، مگر تم لوگ کم ہی کچھ سمجھتے ہو۔ یقیناً قیامت کی گھڑی آنے والی ہے، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، مگر اکثر لوگ نہیں مانتے۔ تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ جو لوگ گھمنڈ میں آ کر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں ضرور وہ ذلیل اور خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ دعا کا کیا مقام ہے انشاءاللہ تعالی ہم اس کو مکمل کر کے آپ کو کچھ چیزیں بتائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے کہا آیت نمبر 60 ہے کہ مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا، اور جو لوگ گھمنڈ میں آ کر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں ضرور وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ اور پیچھے ہم ایک آیت پڑھا ہے کہ جس میں یہ کہا گیا کہ فرعون اور اس کے جتنے بھی جو ساتھی ہیں ان کے اوپر بدترین دوزخ کی آگ اس سامنے وہ صبح شام پیش کیے جاتے ہیں۔ تو یہ صبح اور شام آگ کے اوپر پیش کیے جانا یہی وہ جو ہے وہ آیت ہے جس سے کہ عذاب قبر انسان کے اوپر یعنی مرنے کے بعد جو عذاب ہوتا ہے وہ ثابت ہوتا ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ ایک یہودیہ عورت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں آتی تھی، خدمت گزار تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جب کبھی اس کے ساتھ کچھ سلوک کرتی تو وہ دعا دیتی اور کہتی اللہ تجھے جہنم کے عذاب سے بچائے۔ تو ایک روز حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ کیا قیامت سے پہلے قبر میں بھی عذاب ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ یہ کس نے کہا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس یہودی عورت کا واقعہ بیان کیا تو آپ نے فرمایا یہود تو جھوٹے ہیں، اور وہ تو اس سے زیادہ جھوٹ اللہ پر باندھا کرتے ہیں، قیامت سے پہلے کوئی عذاب نہیں ہے۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ایک مرتبہ ظہر کے وقت کپڑا لپیٹے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں اور آواز بلند فرما رہے تھے کہ قبر کے جیسی سیاہ رات کے اندھیروں کے ٹکڑے کی طرح ہے۔ لوگوں اگر تم وہ جانتے جو میں جانتا ہوں تو بہت زیادہ روتے اور بہت کم ہنستے۔ لوگوں قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ طلب کرو، یقین مانو کہ عذاب قبر برحق ہے۔ تو یہ تو ہوئی قبر کے عذاب کے اعتبار سے چیزیں، اور یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد جب تک یہ دعا نہ پڑھ لیتے عذاب قبر والی اور پناہ نہ مانگ لیتے اللہ سے، اس وقت تک سلام نہیں پھیرا کرتے تھے اپنی نماز میں۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر
वअऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम वअऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल वअऊज़ु बिका मिन फितनतिल मह्या वल ममात अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल मातम वल मग़रम। बेहतरीन दुआ है, याद कीजिए और अपनी नमाज़ों में पढ़िए। उस इंसान के पास जिसके पास कोई गुनाह ही नहीं था और ऐसी ऐसी बशारतें, और सबसे बेहतरीन और कामिल दुनिया के भी बादशाह और जन्नत के भी बादशाह और क़यामत के भी बादशाह, इसलिए कि इन्हीं के पास सिफारिश की जाएगी। कोई नबी आपसे बढ़कर आगे नहीं होंगे। इमामुल अंबिया वो जब ये दुआ मांगते थे तो फिर हमें और आपको कितनी दुआ मांगनी चाहिए। और इब्ने अबी हातिम में है कि अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु का कौल है कि शहीदों की रूहें सब्ज़ रंग के परिंदों के कालिब में हैं, वो जन्नत में जहाँ कहीं चाहें चलती फिरती हैं, और मोमिनों के बच्चों की रूहें चिड़ियाओं के कालिब में हैं, जहाँ वो चाहें जन्नत में चलती रहती हैं। सुभान अल्लाह। तो ये जो है ना शहीदों की रूहें भी, और ये अर्श के तले कंदीलों में आराम करती हैं और वहाँ अपना रिस्क खाती रहती हैं। तो ये जहन्नम के अज़ाब के एतबार से ये बात, क़ब्र के अज़ाब के एतबार से हम लोगों को याद रखनी चाहिए। उसी तरह दुआ की जो बात है उसमें हदीस में बहुत ही ज़्यादा दुआ की तरफ रग़बत दिलाई गई है। दुआ के बारे में ये कहा गया कि दुआ ऐन इबादत है, और आपने यही आयत तिलावत फरमाई। और दुआ के बारे में ये कहा गया कि दुआ मग़ज़ इबादत है, और दुआ मुख़्ल इबादत, दुआ इबादत का मग़ज़ है, यानी असल इबादत जो है ना वो दुआ ही है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन को दुआ बहुत ज़्यादा पसंद है कि बंदा मोमिन उससे दुआ करे। दुआ मांगने के सिलसिले में जो चीज़ है कि इंसान के अंदर इतनी इंकिसारी पैदा होती है कि दुआ इंसान सिर्फ उसी हस्ती से मांगता है। क्यों इतनी उसको फजीलत दी गई है? दुआ इंसान उसी हस्ती से मांगता है जिसको वो समी और बसीर, और जिसको कि वो बहुत ही पावरफुल समझता है कि वो मेरी हर मुश्किल को आसान कर सकता है ना, कि वो ये समझता है कि इन तमाम चीज़ों से दुनिया में जो भी हालात हों अल्लाह रब्बुल आलमीन इस पे कादिर है, वो मुसब्बिबुल असबाब है ना, वो तमाम चीज़ों से ऊपर उठ के मेरी मदद कर सकता है। इसलिए दुआ का मांगना अल्लाह रब्बुल आलमीन के कादिर मुतलक होने और इंसान को अपने कम इख्तियार होने का पता देती है कि वो जिस हस्ती के हाथों में है, जिस हस्ती के कब्ज़े में है, वो सारी चीज़ों का इख्तियार रखने वाला है। तो ये जो इख्तियार है उस मालिक का, उस हकीकी मालिक का, कि वो मुझे सब कुछ दे सकता है। उसी तरह दुआ मांगने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन से जब दुआ मांगता है तो अल्लाह ताला किसी दूसरे से दुआ मांगे जाने को क्यों इतना ज़्यादा नापसंद करते हैं, और शिर्क से क्यों इतने ज़्यादा नापसंदीदगी है कि किसी और को पुकारा जाए। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि इंसान कहीं पर जाए किसी बादशाह के दरबार में और उसके बाद उसके किसी मातहत से ये कहे उसी से दुआएं मांगना शुरू कर दे, हालांकि वो मातहत कुछ भी नहीं कर सकता जब तक कि उसका मालिक और वो बादशाह ना चाहे। तो यही वो चीज़ें हैं जो इंसान को शिर्क से भी बचाती हैं। दुआ इंसान को रब के साथ, अपने मालिक के साथ सच्चा और बेहतरीन कनेक्शन अता करती हैं। इसीलिए दुआ के बारे में है कि दुआ तकदीर को भी बदल सकती है। सुभान अल्लाह, यानी अल्लाह ताला का तकदीर बनाने वाले हैं और दुआ तकदीर को भी बदल सकती है। और जैसा कि हमने बताया था आपको, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ये दुआ मांगा करते थे, या अल्लाह मेरी बदबख्ती को खुद खुशबख्ती से बदल दे, है ना। उसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़ज़ा को, यानी जो तकदीर है उसको कोई चीज़ नहीं बदल सकती मगर दुआ, यानी अल्लाह के फ़ैसले को बदलने की ताकत किसी के पास नहीं है, लेकिन अल्लाह के पास उसकी ताकत मौजूद है। उसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी जब कभी अल्लाह से दुआ मांगता है तो अल्लाह उसे या तो वही चीज़ देते हैं जिसकी उसने दुआ की थी, या उसी दर्जे की कोई बला उस पर आने से रोक देते हैं, बशर्ते कि वो किसी गुनाह की या क़तअ रहमी की दुआ ना करे। तो दुआ तो कबूल होती ही होती है हर सूरत में, इसलिए कसरत से दुआ मांगने के बारे में कहा गया, इसलिए कि दुआ हर सूरत कबूल होती है। बस ये है कि उसकी कबूलियत के तीन तरीक़े हैं। और तरीक़ा क्या है कि उसको इसी दुनिया में उसकी दुआ कबूल कर ली जाती है, या उसे आखिरत में अजर देने के लिए महफूज रख लिया जाता है, या उसे कोई आफत उसके ऊपर से रोक दी जाती है। और आखिरत में अजर दिए जाने के बारे में यह हदीस भी मौजूद है कि जब
انسان کو اپنی اس دنیا میں نہ پوری ہونے والی دعاؤں کا اجر آخرت میں ملے گا تو بندہ مومن یہ خواہش کرے گا کہ کاش، اور اتنا زیادہ ملے گا کہ بندہ مومن یہ خواہش کرے گا کہ کاش مجھے دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی۔ اسی طرح دعا کے بارے میں ایک ہدایت یہ دی گئی کہ بندے کی دعا، مسلم کی حدیث ہے کہ بندے کی دعا قبول کی جاتی ہے بشرطے کہ وہ کسی گناہ کی یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے اور جلد بازی سے کام نہ لے۔ تو پوچھا گیا کہ جلد بازی کیا ہے یا رسول اللہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلد بازی یہ ہے کہ آدمی کہے کہ میں نے بہت دعا کی مگر میں دیکھتا ہوں کہ میری دعا قبول ہی نہیں ہوتی، اور یہ کہہ کر آدمی تھک جائے اور دعا مانگنی چھوڑ دے۔ اور دعا کے بارے میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی نگاہ میں دعا سے بڑھ کر کوئی چیز باوقت نہیں ہے۔ اور دعا کے بارے میں ہم بہت تفصیل سے یہ بات کر چکے ہیں کہ دعا جو ہے وہ نماز کے بعد چند اوقات ہیں جس میں دعا قبول ہوتی ہے، تہجد کے وقت کی دعا، اذان کے بعد کی دعا، اور نماز کے بعدوں کی دعا، تلاوت قرآن کے بعد کی دعا، بارش کے وقت کی دعا، اور عصر کے بعد کی دعائیں، اور فجر کے بعد طلوع ہونے تک کے جو ذکر و اذکار کی دعائیں۔ لیکن دعا کے لیے کوئی وقت، قبولیت کے لیے خاص اوقات بھی ہیں، لیکن نہ کوئی خاص وقت اس طرح مقرر نہیں ہے کہ اسی وقت مانگی جائے۔ 24 گھنٹے دعا مانگی جا سکتی ہے۔ دعا کے لیے کوئی خاص حالت کی ضرورت نہیں ہے کہ وضو میں ہو انسان، سر کے اوپر دوپٹہ موجود ہو، کوئی حالت، چلتے پھرتے اپنے رب سے دعا کی جائے، اپنے رب سے باتیں کی جائے، اپنے رب سے مانگا جائے، اپنے رب کا شکر ادا کیا جائے چلتے پھرتے، اور اپنے رب سے مانگا جائے چلتے پھرتے۔ یہ وہ کنیکشن ہے کہ جب پیدا ہو جاتا ہے انسان کا اللہ سے تو پھر ایک ایسا زندہ کنیکشن رہتا ہے کہ جس کے بغیر مدعا مومن سکون نہیں پاتا۔ جب تک کسی نعمت کا شکر ادا نہیں کر دیتا اپنے آپ کو مجرم سمجھتا ہے، اور جب تک اللہ سے مانگ نہیں لیتا اپنے آپ کو بے چین پاتا ہے۔ تو آگے چلتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں